میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آفتاب احمد خان نے، جو کہ کنسلٹنٹ فیملی فزیشین اور پبلک ہیلتھ کے ماہر ہیں. لیکن آج بات کر رہے ہیں ذہنی صحت پر. یا آپ نے آج موضوع کیوں چنا، پہلے تو یہ بتائیں آپ مجھے. اس لیے کہ یہ پبلک ہیلتھ کا ہی ایشو ہے یہ. اچھا. آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ اور آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ بٹ آئی ایم اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. اور آج کل جو یہ بیماریاں چل رہی ہیں ذہنی صحت، یہ ہم اس کو پبلک ہیلتھ میں لیتے ہیں. چلیں اٹس گڈ. میرا خیال ہے پھر تھوڑا سا لوگ شاید اس کو اس طرح سے نارملائز کرنا بھی شروع کر دیں کہ ذہنی صحت کے معاملات کو بھی اسی طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے جس طرح سے ہم جسمانی صحت کے معاملات کو ایڈریس کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ذہنی صحت آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو باقی آپ جسمانی صحت بھی اچھی نہیں رہ سکتی. اگر آپ کی ذہنی صحت خراب ہے خدا نہ خواستہ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈپریشن، ایگریشن، ایجیٹیشن، سوسائڈل ٹینڈنسیز، یہ ساری چیزیں پھر وہ اس کا پیش خیمہ بنتی ہیں. تو اگر آپ کی ذہنی صحت اچھی ہے تو آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ایزیلی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں یا آپ کے آفیسز میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. لوگ جو ہیں وہ زیادہ مجمع میں جانا پسند نہیں کرتے. اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں نہیں جاتے، جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے چھپ جاتے ہیں. تو والدین کو یا اپنے انوائرمنٹ میں جو آپ کے جو کولیگ ہوتے ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسا بندہ کیوں کر رہا ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے، ایسا نہ کہ چھوڑ دیں چلو یار ٹھیک ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے. ایسے اما ابا کہتے ہیں یہ والا بچہ ہمارا شائع ہے، بس ایسے کر کے اپنی ذمہ داری ہٹا لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذہنی صحت کی سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے کانفیڈنس کا. جب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے اس دنیا میں معاشرے میں کام کریں گے، کس طرح چلیں گے، کس طرح کمپیٹ کریں گے، کس طرح سے آگے بڑھیں گے. کہ اگر میں ڈپریشن کا شکار ہوں، میرے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، میں کسی سے بات کر سکتا ہوں یا میں کہیں جا سکتا ہوں یا میں کسی کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہوں، تو میں اپنی زندگی کو اور نیچے سے چلتا چلا جا رہا ہوں. پھر ہم کہاں لینڈ کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصا بچہ یا تو جو ہے وہ بستر پہ چلا جاتا ہے یا پھر ڈپریشن میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو سوسائڈل ٹینڈنسیز ڈیولپ ہونے شروع ہوتی ہیں کہ میرا اس میں کوئی میری زندگی بیکار ہے، میں کسی کے کوئی میرا خیال نہیں رکھتا یا میں کسی کے کام نہیں آ سکتا تو میں زندہ کیوں رہوں، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. تو یہ جو سب سے خطرناک ٹینڈنسی ہے یا صلاحیت ہے جو سوسائڈل یا خودکشی کی طرف جاتی ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے ذہنی امراض کا یا ذہنی مرض کا یا ذہنی صحت کا نہ ہونے کا. تو یہ آج کل جو ہے وہ اس پہ کافی کام بھی کر رہے ہیں، اویئرنیس بھی کرتے ہیں. اکتوبر میں ابھی اس کا ذہنی صحت کے حوالے سے ایک دن بھی آتا ہے پورا ورلڈ میں منایا جاتا ہے. کوئی پروگرام آپ ایسا کرنے والے ہم نے کہا جلدی سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جائیں. نہیں پروگرامس تو ہوتے ہو رہے ہیں، بالکل بھی ہو رہے ہیں. اور ہم کوئی ایسی ورک شاپ، کوئی ایسے اویئرنیس پروگرامز ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوں، فری آف کاسٹ ہو رہے ہوں، کچھ ایسا بھی سلسلہ ہے جو ہم؟ جی بالکل. میں کیونکہ جس این جی او ہے، نیشنل این جی او ہے جس کو ہم پبلک ہیلتھ پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس سے میں منسلک ہوں. کراچی کا میں ایز اے پریزیڈنٹ بھی ہوں اور ہم نے اس میں یہی 2 ٹاپک لیے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ لیا ہے اور دوسرا ہم نے ڈائبٹیز اویئرنیس کے لیے لیا ہے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت زیادہ کم ہے، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ آفیسز میں ہو، چاہے وہ آپ کے محلے میں ہو. بالکل نہیں ہے. آپ گھر میں گھر میں دیکھیں نا، اگر 4 بچے ہیں آپ کے، اگر 2 بچے جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، 2 بچے ایکٹیو نہیں ہیں، 1 بچے ایکٹیو نہیں ہے تو پھر پرابلم ہے. اسی طرح سے اگر جو اسکول میں بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس ٹیچر کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کلاس میں سارے بچے تو ایکٹیو ہیں، یہ بچہ کوئی نہ بولتا ہے نہ سوالوں کا جواب دیتا ہے، خاموشی سے ہیڈ ڈاؤن کر کے ڈیسک پہ بیٹھا رہتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھا ہوا ہے ڈیسک پہ تو اس کی ٹیچر کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وہ یہ سب چیزیں اس میں ذہنی صحت کی طرف چلی جاتی ہیں جو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے ڈفرینشیٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب ہر بیماری کو، ذہنی کوئی بھی کیفیت ہو، انزائٹی ہو، اسٹریس ہو، کچھ بھی ہو، سب کا پہلا جو خود سے جو سمجھ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا اس کو. یہ کیا ہو گیا؟ کہیں تو آپ مان ہی نہیں رہتے. اب ایک عام انسان کیسے، جس کو نالج نہیں ہے، اما ابا کو نہیں ہے، بچے کو خود نہیں ہے، تو وہ کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا کہ ابھی تم ڈپریشن میں نہیں ہو، تمہیں یہ وقتی انزائٹی ہے یا اسٹریس میں ہو یا کسی سلو موڈ پہ چلے گئے، ہم فوراً سے ڈپریشن کا اٹیک کیوں لگا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں کہ نہیں ابھی میں ڈپریشن میں نہیں ہوں؟ وہ دیکھیں آپ کا جو باڈی ہے وہ خود آپ کو بتاتی ہے کہ میری حالت کیسی ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے نارمل ماشاء اللہ سے روزانہ صبح آتی ہیں، پروگرام کرتی ہیں، اٹھتی ہیں، ایک تیار ہوتی ہیں، پھر یہاں آتی ہیں. ایک دن آپ کو لگا کہ آپ جو ہے وہ ایسا، مجھے کیوں نہیں لگا، نہیں میں کسی کو لگا، ایسے کسی کو لگا مجھے لگا، مجھے نہیں لگا، اللہ نہ کرے فالتو مجھے ڈپریشن لگا رہی ہوں. ایسے بولے کسی کو ایسا لگا، کسی کو ایسا لگا کہ وہ صبح روٹین میں کام میں جا رہا تھا. ایک دن جو ہے اس کو دل چاہ رہا میں آج سوتا رہوں.
کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا رات کو آفس میں, گھر میں, فیملی میں, کسی کوئی بات ہو گئی, بڑے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے, وائف نے, ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس کو لگا کہ میں آج روٹین کا میں نہیں ہو رہا, آج میں سوتا رہا ہوں, یا میں کوئی کام نہ کروں, یا میں کوئی کھانا نہیں کھا رہا, ایسا, تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسے کچھ پرابلم ہے. نارمل آدمی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے وہ تو سارے روٹین میں کام کرتا ہے, آج کیوں نہیں کر رہا ہے, تو وہاں ہمیں تھوڑا سا کلک ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں, کچھ نہ کچھ پرابلم ہے, اس سے پھر بات کرنا چاہیے. ہم کرتے کیا ہے کہ ہمارے پاس وینٹیلیشن نہیں ہوتی, ہم وینٹیلیٹ نہیں کرتے. اگر مجھے کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو وینٹیلیٹ نہیں کرتا. اکثر آپ یہ دیکھیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں فوراً رونا آ جاتا ہے ان کو, فوراً آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو وینٹیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے اندر بھرا ہوا ہے اس کو ہم نکالیں باہر. اب چاہے وہ غصے کی صورت میں ہو, ایگریشن کی صورت میں ہو, ایجیٹیشن کی صورت میں ہو, یہ میں کہہ رہا تھی, تو ایکسپریس کرنے کا میرا خیال ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا نا. کوئی لوگ رونے لگتے ہیں, کوئی کسی کو غصہ آنے لگتا ہے, کوئی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی جیسے کہ آپ نے کہا سونے لگتا ہے. ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ سب فارمولا. ہاں بالکل ایسے ہے, ایگزیکٹلی ایسے, کیونکہ یہ پوری ایک ٹریڈ ہے. اگر میں اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دوں بہت ساری چیزوں کو, تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا. بہت زیادہ لوگ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں, سگریٹ پی چلے جا رہے ہیں, کیا مسئلہ ہو گیا, نہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ کھانا کھانا کم کر دیتے ہیں, یا زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں ایک دم یا تو لیتھارجی ہو جاتے ہیں, یا ایک دم ان کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. بھائی پہلے تو اس طرح کی روٹین نہیں تھی, ایک دم اس کو کیا ہو گیا, ایک دم جناب وہ باہر بھی جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, بہت بولنا شروع کر دیا اس نے ایک دم, کہ پہلے تو اتنا زیادہ نہیں بولتا تھا, ایک دم کیا ہوا یہ. تو یہ جو ایب نارمل بیہیویئرز آپ کی زندگی میں جو ہوتے ہیں, چینجز جو آتے ہیں, ہاں, تو اس سے تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں کہ وجہ کیا ہوئی, آپ کو کیا مسئلہ تھا. آفس میں کوئی پرابلم ہو گئی, گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا, یا آپ کے دوستوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا, محلے میں کسی سے کوئی بات ہو گئی, یا اگر آپ جہاں پہ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی دوست نے آپ کو کچھ کہہ دیا. کیونکہ آج کل دیکھیں نا کیسے حالات ہیں, آپ روڈ پہ نکلیں, ابھی اب میں آپ کے انٹرو میں سن رہا تھا, اتنا ٹریفک ہے, اتنی جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے بس وہ سو جائے گاڑی کسی طرح نکال کے, میری گاڑی نکلنی چاہیے, باقی جائیں بھاڑ میں جائیں. پھر روڈس کا جو حالات ہیں وہ بھی دیکھیں آپ کیسے, ہر آدمی چاہتا ہے بس میں پہلے نکل جاؤں, باقی سب بھاڑ میں جائیں. تو اب اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے جب آپ گھر سے صبح نکلتے ہیں فریش ہو کے آفس جانے کے لیے یا اپنے کام پہ جانے کے لیے, تو آپ پورا ایک کہتے ہیں نا ڈپریشن یا انزائٹی یا ایگریشن سب لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اب جو اس میں بیچارہ سامنے آ جائے وہ بیچارہ پھر اس کے اندر جو اس کو بھگتنا پڑتا ہے, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور بھی شخص ہو جو روڈ پہ چل رہا ہے, چاہے وہ روڈ کی بات ہو رہی ہے, یا اسی طرح پھر آفس جب آپ پہنچتے ہیں تو آفس میں اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, باس نے کچھ کہہ دیا, یا آپ کے سب آرڈینیٹ نے یا آپ کے کولیگ نے آپ کو کوئی ایسی بات کر دی کہ یار یہ کیا ہوا, آج لیٹ آئے ہو, دیر سے آئے ہو, یا یہ تم نے کیا کر دیا, آج تم کون سے کپڑے پہن کے آ گئے. اب وہاں سے آدمی کے جو ہے خواہ ذہن میں جو چیز شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ پلتی رہتی ہے, پھر وہ جو ہے پرابلم کرتی ہے آپ کو. ٹھیک ہو گیا, اس کو کنٹینیو کریں گے یا وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم. اچھا, یہ جو ہے جو پیرنٹس کا جو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کانفیڈنس چلا جاتا ہے, یا آپ محفل میں آپ جا نہیں سکتے لوگوں سے بات نہیں, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کمپلیکشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کو پمپلز نکلے ہیں, یا آپ موٹے ہو گئے ہیں, یا آپ کا قد چھوٹا, کچھ بھی لے کے جو ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو. یقیناً آپ نے اچھا کہا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمیں گورا کر دیں, یا جو ہم موٹے ہیں تو ہمیں پتلا کر دیں, کیونکہ کسی کی شادیاں ہونی ہیں, کسی کو ہسبینڈ پسند نہیں ہے, کسی کو وائف پسند نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کنٹینمنٹ کا ہے. دیکھیں اگر آپ کے اندر صبر آتا ہے, اللہ سے اگر آپ پہ اللہ پہ بلیو ہے, اگر آپ کے اندر کنٹینمنٹ ہے, تو آپ سب چیزیں صحیح کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے صبر کرنا ختم ہو گیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ بیسٹ دیا ہے. اگر ہم یہ سمجھ شکر کر لیں, کنٹینمنٹ, شکر, صبر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا بہت اچھا دیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نہ خاصہ اس کے علاوہ کچھ اور کر دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں, بغیر ناک کے ہوتے, بغیر آنکھ کے ہوتے, بغیر کان کے ہوتے, بغیر ہونٹوں کے ہوتے, اکثر بچے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے جو ہمیں دیا ہے بہترین ساخت پہ بنایا ہے. یہ اگر میرے دل میں کسی کے دل میں بھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر ویسے صبر آ جاتا ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں ایسے مریضوں کی. جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہم اس کو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے پورا اس کا, جو کاؤنسلنگ کرتا ہے ان کو اس طرح دوبارہ سے ان کو کہتے ہیں چین اپ کرتا ہے کہ نہیں بھائی آپ آئیں, آپ بالکل اچھے آدمی ہیں, اچھی خاتون ہیں, اچھے امپلائی ہیں, جو بھی ہیں آپ بالکل صحیح ہیں, آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کے اندر کچھ کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں جو ان کے پرابلم کو لے کے پھر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کے اچھے خاصے سیشن ہوتے ہیں, کبھی 30 منٹس کا, کبھی 1 گھنٹے کا, کبھی 45 منٹ, جیسا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ہم اسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جب کاؤنسلنگ سے بھی کام نہیں چل رہا تو پھر ہم آتے ہیں سائیکیاٹرسٹ کے پاس, پھر وہ آپ کو میڈیسن بھی دیتا ہے. یہ دونوں ڈپارٹمنٹ
चीजें भी क्या वर्स्ट हो जाती हैं, ये सीवियर डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती हैं? बिल्कुल जी, पेरेंट्स वाली जो चीजें होती हैं बिल्कुल चले जाती हैं। और लोग जो लगे ना एकदम, लोग जो है बिल्कुल आप देखें अक्सर जो है महफिल से एकदम गायब हो गए। क्या होगा जी, वो लड़की अगर उसके पिंपल्स हैं तो वो सामने रिश्तेदारों के सामने आना बंद कर दिया, महफिल में जाना बंद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग घरों से नहीं निकलते, फेस करना खत्म कर देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के लोग होते हैं, फिर वो अब नकाब लेना शुरू कर देते हैं कि अपने आप को किस तरह छुपाएं। वो हाइडिंग वाली सूरत चली जाती है, चाहे वो घर के अंदर हाइड हो रहे हो या ऑफिस में हाइड हो रहे हो या अपनी पर्सनैलिटी को हाइड कर लेते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। और फिर जब उसको उसके अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जब वो दवाएं भी लगा रही होती हैं, खा रहे होते हैं या डॉक्टर से भी रुजू कर रहे होते हैं, और जब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, फिर उनके अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसी पैदा शुरू होती है कि भाई मैं तो बेकार हूँ, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मैं इससे बेहतर है कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये सबसे वर्स्ट और ख़तरनाक चीज़ होती है, उससे बचना चाहिए। जब भी मैंने आपसे गुजारिश की कि ऐसे मरीजों को पहले साइकोलॉजिस्ट से बात कर जाना चाहिए, अगर अल्लाह ताला उनको शिफा देते तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो फिर मेडिसिन के साथ आपको दवाएं देते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे केमिकल्स हमारे दिमाग में काम कर रहे होते हैं, वो केमिकल्स का जब इम्बैलेंस होता है तभी हमें प्रॉब्लम होती हैं। तो उन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर आपको दवाएं देता है, ताकि आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हुई हुई हैं वो सेटल डाउन हो जाए, और जो खुदा ना खासा नहीं है उसको दोबारा से उभार के आपकी ज़िंदगी में दोबारा से चीज़ें लेकर आ जाएं। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जी आपको नींद आ रही है या आपका मूड आपको एलिवेट करना है, एक कप कॉफ़ी पी लें आप, ठीक है ना। अब आप कॉफ़ी का ताल्लुक जो है ज़ाहिर बात है इस चीज़ होता है कि आपके अंदर तवानाई सी आ जाती है, मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। अच्छी उसके खिलाफ कोई बात नहीं, खिलाफ नहीं कर रहा, मैं उसकी फेवर की बात कर रहा हूँ कि अक्सर लोग होते हैं कि एंड में ये ना कहते कॉफी भी ठीक नहीं है, तो मैं डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता, मैंने चाय ठीक नहीं है, कॉफी ठीक नहीं है, पानी भी ज्यादा पी लिया है, कुछ भी कह सकते हैं, सांस भी ना ले, सांस भी ज्यादा ना ले, इससे बीमारियां लग जाएंगी अराउंड हमारे हैं तो अंदर चली जाएंगी। मैडम वो टैक्स लगने की सूरत है, इसलिए हम कहते हैं हर चीज कम इस्तेमाल करें, पानी पीने पे सांस लेने पे टैक्स लग गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, साइकोलॉजी भी और साइकियाट्रिस्ट भी। अगर आप एक चीज़ करेंगे दूसरी चीज़ नहीं करेंगे तो आप फिर वो जो है चीज़ें सही नहीं होती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि तभी भी कोई इस तरह का कोई सूरत होती है आपके कोलीग में, आपके बहन भाइयों में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई और तो घर में मैं कहती हूँ शुरू में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे अगर आपको फील हो रहा है तो वहीं से काउंसलिंग शुरू करें। सबसे चीज़ होती है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करें। देखें ना, कोई भी चीज़ अगर आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर एक थोड़ी सी एनर्जी तवानाई आती है। ये वाला जुमला जो है ना, ये आप तो 2 दफा बोले, अप्रिशिएट क्या करो, लोग अप्रिशिएट क्या करें। देखें आप चैनल की तरफ से अगर आप अप्रिशिएट अगर नहीं करेंगे तो वो किस तरह से बुस्टअप होगा। वो अगर कोई भी चीज़ छोटी सी भी चीज़ कर रहा है उसको आप थैंक यू बोलें, उसको अप्रिशिएट। ये एक हमारा रवाज होना चाहिए कि अगर कोई आपके लिए छोटी सी चीज़ कर रहा है उसको आप थैंक यू बोलें, उसको अच्छा बोलें, आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज आप अच्छी चीज़ पहन के आए हैं, अच्छी खवातीन है तो आप गुड लुकिंग हैं, अच्छी लग रही हैं, तो इससे आदमी का सारा दिन बन जाता है। अब आदमी आते ही जनाब आपने कोई इसको ऐसी एक बात कर दिया, ये क्या पहन के आ गए, अब आपको सारा दिन बंदा आप देखते रहेगा मैं क्या पहन के आ गया, हालांकि सही पहन के आया होता है, डिस्टर्ब हो गया ना, मेंटल डिस्टर्ब हो गया। प्लस दूसरी बात ये होती है कि जो इस तरह के जो मरीज होते हैं अपने उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने प्रॉपर स्लीप लें। मैडम भी इस बात को सेकंड करेंगे कि स्किन के लिए, इसके लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है। आजकल हो क्या गया कि जो ये पैकेजेस आ गए हैं रात के, सारे रात लोग सारी रात जो है मोबाइलों पे लगे रहते हैं, काम नहीं होता ना वो भी जागते रहते हैं, जिनको काम भी नहीं होता वो भी है, सुबह उठ के तो जब आप जिनको कहीं नहीं जाना वो जागते जब आप प्रॉपर नींद, जब आप जिनको सवेरे जाना हो वो सो जाते हैं। जब प्रॉपर आप नींद नहीं लेंगे, जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, इस मतलब आपने अपने जो हेडक्वार्टर है, सेंटर आपका दिमाग जो है उसको आपने जो है वो सुकून ही नहीं दिया, तो वो सारी चीज़ें फिर एजिटेशन में शुरू हो जाती हैं आपकी। जब आप सुबह उठते हैं तो आप लिथार्जी भी होते हैं, आपको जो है किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता, आपको काम करने का दिल नहीं चाहता, आपको नींद आ रही होती है, सुस्ती। ऑफिस जाते हैं तो बॉस कहता है भाई क्या हो गया, सारा दिन सोते रहोगे, काम कब करोगे। तो कहना चाहिए कि वो आपकी प्रॉपर नींद ना होने की वजह से आपने सारा दिन खराब कर लिया। तो प्रॉपर नींद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि उनकी स्किन पे पिंपल्स निकल रहे हैं, अक्सर देखें आप जो खवातीन या लड़कियां ज़्यादातर जागती हैं और काम करती हैं उनको देखें ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। भी नहीं है, अफसोस की बात की। अच्छा, ये जो मूड स्विंग्स की बात की ये लीड करते हैं क्या डिप्रेशन को या एंजाइटी को? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मूड स्विंग, आज आपका मूड अच्छा है, कल आपका मूड अच्छा नहीं है, आपने कभी ऐसे फेज में जाके आपने आपको लैंड किए कि जिन्हें आप डिप्रेशन में चले गए। कभी आपने अच्छा मूड था, आपने किसी को कुछ मुँह से ऐसे अल्फाज कह दिए कि उसको तो वो हर्ट हो गया, या आपने ऐसी या आप खुद हर्ट हो गए तो आप तो डिप्रेशन में जाएंगे, यार मैंने जी क्या बात कर दी है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब सारा दिन उसी में रहते हैं, फिर आपको उसको निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्या जब तक निकलते भी आपको टाइम लगता है कि अच्छा या तो आप सॉरी करते हैं जाके उससे, या फिर आप जो है उसको कोई और कंपलसेट करते हैं गिफ्ट के ज़रिए, या उसको अच्छा कह के कुछ भी आप जो भी आपका तरीक़ेकार होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके चली जाती हैं, एंजाइटी की तरफ भी लेके आती हैं। आपको देखें आप, हम कहते हैं हरी भरी करी, हमारे यहाँ हर आदमी हरी में है,
آپ دیکھیں اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہر آدمی لگتا ہے, آپ روڈ پہ دیکھیں وہ فائر بریگیڈ میں کام کرتا ہے, بس ہر آدمی جلدی ہے. صرف آپ نے کوئی آگ بجھانے جانا ہے کیا؟ آفس میں نہیں نظر آئے گا ایسے کہتے ہیں روڈ پہ بھاگ رہے ہیں. تو ہر آدمی کو جب اتنی بہت کام کرنے جانا ہے آفس جاتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, سب چاہتے ہیں ہمارا کام کوئی اور کر لے. تو اب جب اتنی ڈپریشن کے مریض ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ آپ کے چینل میں کہہ نہیں سکتے نا, ابھی کل کو آپ کو چینل ہمارے چینل کو تھوڑا کہا ہی نہیں, آپ کے دنیا بھر کی بات ہو رہی ہے, سب ڈپریشن کا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کیوں کہا ایسے. تو کہنے کا لیکن ہر اس میں دیکھے وہ اپنا سیلف انالیسس کرے کہ یار میں کہاں, مطلب مجھے پرابلم کیا آ رہا ہے. اگر میں زیادہ غصہ کر رہا ہوں تو بھی آپ دیکھیں ابھی آپ کل تک تو آپ سیدھا زیادہ غصہ کیوں کرنے لگ گئے, آپ اچانک دیکھیں نا آپ گھر میں ایک دم, تو آپ فوراً نوٹ کریں گے بھائی خرید تو ہے, وہ زیادہ غصے میں کیوں آ گئے, یا کوئی بہت زیادہ پہلے بولتا تھا ایک دم خاموش ہو گیا, یا پہلے جو ہے وہ آرام سے روٹین میں تھا, اب جا کے سونا شروع کر دیا اس نے. پہلے جناب 8 گھنٹے سوتا تھا, 6 گھنٹے 4 گھنٹے, اب وہ سوئے چلا جا رہا ہے. ایک آدمی پہلے کھانا اچھا کھاتا تھا 2 روٹی, اب 1 روٹی کر دی, یا پہلے 1 روٹی کھاتا تھا 4 روٹی کھا رہا ہے. لیکن کوئی بھی جو نارمل سے اب نارمل ہوگی تو آپ اسے نوٹ کرنا چاہیے. یہی بچوں میں ہے, بچہ اسکول آپ کا جاتا ہے, جب بچہ اسکول سے گھر آتا ہے تو ماں والدین کو چاہیے کہ اس سے بات ضرور کریں گے, بیٹا اسکول میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کبھی آپ دیکھیں بچہ خاموش ہو جاتا ہے, اور یا تو ٹیچر نے یہ میں ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, یہ شروع ہی اصل میں اسی ایج سے ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں مانا نہیں جاتا, کیونکہ جب کوئی پیشنٹ آپ ملیں گے نا اور اس سے بات کریں گے تو وہ ساری باتوں کی گفتگو میں جب کاؤنسلنگ کریں گے بچپن کی کوئی چیز آپ کو ضرور بتائے گا, وہ چاہے کچھ بھی ہو. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اماں نے اس سے بات نہیں کی تھی, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر نے مجھے ڈانٹ دیا تھا, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابا نے یہ کہہ دیا تھا, یا بڑی بہن نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا, میں دوستوں کے ساتھ تھا, یا میں پلے گراؤنڈ میں تھا. یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر بچوں کو پراپر جیسے دینا چاہیے نا ٹائم, اگر اس وقت ٹائم دیا جائے, ان سے بات کی جائے, ان سے پوچھا جائے, ان کے ساتھ آپ اتنے کلوز ہو, تو مجھے لگتا ہے یہ ذہنی امراض اتنے ہوں گے ہی نہیں. کیونکہ جب بھی آپ بات کریں گے, آپ کا تو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا, کوئی اپنے بچپن کا ضرور سنائے گا کچھ نہ کچھ, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے چینل کے توسط سے اگر مجھے اجازت دیتے ہیں, بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے جو چائلڈ ابیوز, جو مدرسوں میں بھی, اسکولوں میں بھی, اپنے گھروں میں بھی, کزنس, چچا, ماموں, تایا, ان میں اتنا زیادہ پریویل کر رہا ہے یہ کہ اب یہ تو چلے یہ وہ ایشو ہے, یہ اس سے تو بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تو ایک بہت بڑا ایشو, اور اجازت کی کیا, ہم ہر پلیٹ فارم پہ بات کرتے, کرنا بھی چاہیے یہ, کیونکہ اویئرنیس ہونا چاہیے. یہ تو اب اس پر بہت بات ہونے لگی ہے, آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی نظر آئے گا, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گا, اس پہ قانون بھی ہو رہے ہیں, اس پہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. اب یہ پہلے جیسا تو رہا نہیں, آپ نے جیسے بات کی نا, اور بہت چیزیں ڈاکٹر صاحب, اب اس کو اتنی چھوٹی چیزیں, میں بچوں سے جب بات کرتی ہوں, جب میں ٹیچنگ کرتی تھی, بچے اتنی چھوٹی بات بھی فیل کرتے ہیں کہ جو اماں نے نا میرے بہن کو یہ کہا اور مجھے یہ والا جملہ کہا, اب وہ بچہ وہ ایک جملہ لے کر پورا دن کلاس میں خاموش ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کی اب ذہنی صحت کہاں چلے گی. ہمیں نہیں پتا نا کہ چھوٹا بچہ کس چھوٹی سی چیز سے کتنے بری طرح وہ ہرٹ ہو گیا. اگر یہاں پر ہم کام کر رہے ہوں گے نا تو ہمارے پاس اتنے ذہنی بیمار لوگ ہوں گے ہی نہیں. فیملی ایشوز کے جو ریاکشنز بھی جو بچوں پہ نکل رہے ہوتے ہیں, جو مائیں فرسٹریشنز بچوں پہ نکال رہی ہوتی ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ دے گرو اپ ود کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ. ان کی پرسنالٹی بچپن میں ہی ڈیمیج آبزرور ہوتے ہیں بچے کہ بس وہ سلیٹ ہے, لکھے جا رہے ہیں, آپ لائٹ سے لکھ رہے ہیں, بات سے لکھ رہے ہیں, چلنے سے لکھ رہے ہیں, بولنے سے. آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ والدین جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیچ کرنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں, اور چاہے کھانا کھا رہا ہو, ٹی وی دیکھ رہا ہو, کچھ کر رہا ہو, بس بچے کو موبائل دے دیا, وہ گیم کھیل رہا ہے. اب وہ دیکھیں جو ایک کنیکشن ہوتا ہے نا میرے والدین کا, پیرنٹس سے بچوں کا, وہ ختم ہو گیا. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے تو بچے آپ سے کس طرح سے ڈسکس کریں گے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ماں یا باپ, وہ آپس میں جو ہے ان کا کنفلکٹ رہتا ہے, جب بھی دونوں سامنے آتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں, تو بچے پہ بڑا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ, زندگی کا یہ ہوتی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ گرو کر, جب وہ اپنے اس میں آتا ہے تو وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو یہ دیکھا تھا, میرے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. یا اکثر لوگ جو ہیں بچے دیکھا ہوگا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں والد صاحب, جب بچہ بڑا تھا وہ بھی کہتا ہے میرے تو گھر میں باپ پیتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی, ان کے ساتھ ضرور ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے بات کریں آپ, اور ان سے اسے ڈگ آؤٹ کریں گے, بیٹا کیا سارا دن آپ کا روٹین بتائیں کیا ہوا, کیسے ہوا. ان کو یہ بتائیں گے بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, تاکہ جب بھی کسی وہ ایسے اس میں جائیں, اگر وہ اکیلے بھی جا رہے ہیں یا ایسے جا رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ٹیبو ہے, ہم اگر بات کریں گے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ بتائیں اپنے بچے کو, ہر چیز کو ڈسکس کرنا اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, چلائی جا رہی ہیں, دیکھیں کام چلتا رہے. 2 چیزیں میں آپ سے گزارش کروں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو خدا نخواستہ پرابلم ہے, آپ کسی سائیکالوجسٹ کو جا کے دکھا دیں یا سائیکیٹرسٹ کو کہ میں پاگل ہوں, یہ سب سے بڑا ٹیبو ہے جس کو ہم نے بریک کرنا ہے. کہ میں پاگل ہوں, کہ بھائی آپ پاگل نہیں ہیں, یہ نارمل چیز ہے. جیسے آپ نزلہ زکام بخار کھانسی دوا کھاتے ہیں آپ,
تو یہ بھی آپ کو جو اسی طرح سے Organ ہے نا, جانا brain چاہیے. دماغ کو ہاں. آرگن نہیں لیتے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں, مجھے آپ پاگل خانے بھجوا رہے ہیں, آپ مجھے پاگل. عجیب ایک مطلب آپ کنفلکٹ, اب اس کو کیا سمجھائیں, آپ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح آتے ہیں. جس طرح میڈم نے بات کی کہ جی آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بچہ جو آ رہا ہے یا اس طرح سے اس کا چیزیں چل رہی ہیں, تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس کے کیریکولم میں ایک تو چیزیں ہم شامل نہیں کر پاتے. دوسرا ہم آج کل لوگوں کو جو ڈگری یافتہ تو بنا رہے ہیں, تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے. بالکل ڈگری لے لو, تعلیم کچھ نہیں ہے. اب جب ڈگری یافتہ لوگ بن گئے لکھتے ہیں, تعلیم یافتہ تو ہے ہی نہیں. وہ جیسے بات کی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب باہر کے جو کیریکولم میں جناب ٹریفک سگنل شامل ہیں کہ جی آپ نے ہاؤ ٹو ڈرائیو, آپ نے کس طرح سے, ہمارے یہاں پر ہے ہی نہیں سگنل. نہیں ویسے یلو لائٹ گرین لائٹ ہاں سب سکھاتے ہیں, ایسے نہیں سکھا رہے. سیٹ بیلٹ دیکھنا, سیٹ بیلٹ کس طرح باندھنی ہے, آپ نے زیبرا کراسنگ میں کس طرح سے رکنا ہے, روڈ کس طرح کراس, یہ کہاں سکھاتے ہیں, ہمارے ہے ہی نہیں ہمارے کیریکولم کے اندر. اور لائٹ تو بچہ اس وقت سیکھتا ہے جب بولنا شروع کرتا ہے, اس کے بعد بھول ہی جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میرے والد صاحب بیٹھے ہیں یا میرا بھائی بیٹھے ہیں یا میرے کزن ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے, جب وہ سگنل توڑ رہا ہے تو جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے گا وہ بھی یہ کام کرے گا. وہی دیکھے گا میرے والد صاحب نے سیٹ بیلٹ باندھی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں باندھی, وہ بھی نہیں باندھے گا. وہ کہتا ہے جی آپ نے جب شیشہ اتارا, لیٹر کیا, باہر پھینک دیا آپ نے کوئی بھی ریپر, وہ بھی یہ کام کرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب ہم بچوں کو شروع سے سکھانا شروع کریں تب ایک معاشرہ بنتا ہے. ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے خود بخود ہو جائیں گی, آٹو پہ لگا دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں, بریک پہ واپس آ رہے ہیں.